السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے پیارے عزیز طلباء، تمدن کی کلاس کی طرف سب لوگوں کو میں استقبالیہ پیش کرتا ہوں۔ پچھلے پیریڈ میں ہم لوگ امین کے بارے میں چرچا کیے اور ہارون رشید کے بعد امین کیسے ولایت میں آیا، خلیفہ ہو کے آیا۔ اس کے بعد مأمون امین کو قتل کر کے امین کی خلافت کو مأمون کے ہاتھ میں کیسے آیا، یہ سب ہم لوگ چرچا کیے تھے۔ مأمون کے بارے میں ہم لوگ مزید چرچا کرنے کے لیے بتائے تھے، مزید کے مأمون کے بارے میں بتایا، اور مأمون کے معاصر لوگ کون کون ہیں وہ بھی بتا دیا۔ مأمون شروع میں اپنا عاصمت، اپنا کیپٹل خراسان میں تھا، مرو میں۔ ہارون رشید مأمون امین کو مشرق مغرب ہو کے دیا تھا، تو خراسان ایریا ہارون رشید کے زمانے میں مأمون کے ہاتھ میں تھا۔ تو مأمون پھر بھی خلیفہ ہونے کے بعد میں بھی کہاں رہے تھے؟ خراسان میں ہی رہے تھے۔ پھر ہم لوگ چرچا کیے تھے مأمون کو پورا کنٹرول کرنے والا فضل بن سہل تھا ہارون رشید کا، اور ہارون رشید کے بعد امین کے ساتھ فضل بن سہل، مأمون کے ساتھ فضل بن سہل اور امین کے ساتھ فضل بن ربیع تھا۔ آخر کار کیسے امین کے ہاتھ سے مأمون کو حکمرانی ملا، یہ سب ہم چرچا کیے تھے۔ اس کا پورا رول مأمون کا وزیر فضل بن سہل کے ہاتھ میں تھا، فضل بن سہل کے۔ جب قوت، پوری طاقت مأمون کے ہاتھ میں آیا، تو یہ مأمون کے ہاتھ میں یہ طاقت پہنچانے کے لیے دو سپہ سالار تھے، ایک تو طاہر بن حسین، دوسرا حرثمۃ بن عین۔ یہ دو لوگوں کی کوشش، ان کی جنگ کے ذریعے اصل میں مأمون کے ٹیم خراسان سے بغداد تک آ کے امین کی دوران، امیر کے حکمرانی، امین کی خلافت ختم کیے تھے۔ لیکن اس میں دھیان رکھنے کی بات ہے، جب تمام باتیں آسان ہو گیا، اس وقت فضل بن سہل کیا سوچا، اگر طاہر بن حسین اور حرثمۃ بن عین جو ہمارا مأمون کا سپہ سالار ہے، کمانڈرز ہے، وہ لوگ بغداد میں رہے تو اپنی طاقت کم ہو جائے گی۔ یہی سوچ فضل بن سہل کو آیا، تو فضل بن سہل ان دونوں کو دوسرا جگہ کام دیا۔ طاہر کو رقہ بھیج دیا، شام کا رقہ کا والی، رقہ بہت ایک چھوٹا جگہ ہے، وہاں کو والی بنایا، کس کو؟ طاہر کو، اور حرثمہ کو خراسان بھیج دیا۔ پھر بغداد میں اپنے بھائی حسن، اپنے بیٹا حسن بن سہل کو، اپنے بھائی حسن بن سہل کو بغداد میں والی بنایا۔ انشاءاللہ ایسا فضل بن سہل لوگوں کے انڈر کیا خبر پھیل دیا، مأمون کو کچھ بھی طاقت نہیں، پوری امارت، پوری باتیں کون کنٹرول کر رہے ہیں؟ فضل بن سہل کنٹرول کر رہے ہیں، مأمون کے نام کا خلیفہ ہے، ایسا ایک باتیں ادھر ادھر پھیلنے لگے۔ اسی کے واسطے مأمون عراق میں، جزیرہ میں، شام میں، ہر ایک جگہ میں بہت بغاوت، ہنگامہ، انقلاب برپا رہے۔ مأمون کے فرسٹ 5-6 سال پورا کیا تھا، ایسا الگ الگ بغاوتیں بہت سارے جگہ میں تھا۔ اس کا ایک وجہ یہ فضل بن سہل تھا، اور خراسان میں تھا کون؟ مأمون۔ بغداد عباسی لوگ کے کیپٹل تھا، لیکن مأمون جب قیادت میں آ گیا تو مأمون کہاں رہے؟ خراسان میں رہے۔ اس لیے اسلامک کنٹری کا بہت سارے جگہ میں بہت سارے بغاوتیں ہوتا رہا۔ یہ سب بغاوت ہوتے وقت
عراق بغداد ایک دم جل گیا، لوٹنا یہ وہ، یہ سب ہوتے وقت مأمون اپنے دربار میں فلاسفر سے سائنٹسٹ لوگ سے مناظرہ کر رہے تھے۔ تو مأمون کا ایک شروع کا 5-6 سال پورے کے پورے ریولیوشنز تھا۔ تو ان میں سے اہم ہم لوگ یہاں چرچا کریں گے۔ سب سے پہلے وہی چرچا کریں گے، مأمون کے عہد میں حرکات العلویہ، الحرکات الغیر العلویہ، العلاقۃ بین البیزنطیہ۔ تو علوی لوگ، ہم کو معلوم ہے علوی لوگ میں سے مشہور 3 بغاوت ہے۔ انشاءاللہ بغاوت کے بارے میں ہم لوگ چرچا کریں گے۔ ایک تو حرکت ابی السرایا، دوسرا حرکت ابراہیم بن موسیٰ، تیسرا حرکت محمد بن جعفر الصادق۔ اسی طرح حرکات الغیر العلویہ، علوی لوگ شیعہ لوگ کے خلاف دوسرے لوگ، حرکت نصر بن شبث العقیلی، حرکت الزد فی البصرہ، جاٹ ہمارا ہندوستان میں نام، راجستھان کشمیر میں سب جاٹ لوگ ہیں، پنجاب میں، پاکستان میں، ان کا ایک حرکت ہے۔ الاضطرابات فی مصر میں ہونے والی پرابلم سے حرکت بابک الخرمی، ان کے حرکت۔ اسی طرح بائزنطین اسلامی کنٹری کے اندر ایسے بغاوتیں سے غلط فائدہ اٹھایا۔ ہم لوگ بتائے حرکت بابک الخرمی بولے تو کہ یہ تیست کے جیسے ایک لادینی کا دعویٰ رکھنے والے ایک موومنٹ ہے۔ تو ان کو ساتھ کوپریٹ کر کے بائزنطین کانسٹینٹینوپل کیا کر دیا، مسلمانوں کو عباسی خلافت کو اٹیک کرنے کے لیے کوشش کیا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ چرچا کریں گے حرکت نصر بن شبث۔ ہم لوگ بتایا مأمون خراسان میں تھا، اس لیے ایسے ایک سوچ لوگوں کے اندر آیا، مأمون فارس لوگ کو، خراسان ایران فارس کے ایریا نا، فارس لوگ کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، عربی لوگ کو نظر انداز کرتے ہیں، ایسے ایک عنصر العربی کو یہ کیا ہے قدر نہیں دیتے ہیں، ایسا ایک سوچ لوگوں کے اندر آیا تھا۔ اس میں سے ایک آدمی تھا نصر بن شبث، کیسوم، حلب کا، شام کا حلب میں کیسوم بول کے ایک جگہ ہے، وہاں کے رہنے والا تھا۔ یہ آدمی کیا دعویٰ کیا، مأمون فارسی لوگ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، عرب لوگ کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ یہ 198 کے آخری ٹائم پہ ایسا ایک بات ظاہر کر کے مأمون کے خلاف آیا تھا۔ اصل میں یہ نصر بن شبث مأمون کے خلاف نہیں تھا، مأمون کے خلاف تھا، عباسی کے خلاف نہیں تھا۔ ان کا دعویٰ تھا خلافت کے لیے حقدار عباسی لوگ ہی ہیں۔ جب نصر بن شبث یہ دعویٰ کر کے آتے وقت ان سے علوی لوگ ملے تھے، علوی لوگ ان کے پاس آئے تھے، تو بتایا تم لوگ خلافت کا حقدار نہیں۔ اموی لوگ جہاں جہاں باقی تھے وہ لوگ بھی آئے تھے عباسی کو، تو اس وقت بھی یہ ہمارا نصر بن شبث کیا بتایا تھا، حکمرانی کا، خلافت کا حقدار عباسی لوگ ہی ہے، لیکن ابھی مأمون جو کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے ایک دعویٰ رکھنے والا آدمی تھا نصر بن شبث۔ یہ فرات کے، یوفرٹیس کے شرق کے ایریا کا سمیسات بول کے ایک جگہ ہے، وہاں سب ان کا غلبت آیا، ان کا فتح آیا، عراق کے بہت سارے جگہ میں فتح کیا۔ بہت بڑا ایک دھمکی ہو کے مأمون کے عباسی خلافت کے دھمکی ہو کے اس کو ترقی آئی حرکت نصر بن شبث کو۔ تو آخر کار کیا کر دیا، اس کو ہرانے کے لیے ہمارا فضل بن سہل جو مأمون کا جو سپہ سالار تھا، جو کمانڈر تھا، طاہر بن عسیر، ہم لوگ بتایا پہلے رقہ بیچ دیا تھا، وہاں سے اس کو بلایا اور یہ نصر بن شبث کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بتایا۔ لیکن شروع میں
یہ طاہر کا سوچ کیا تھا، میں مأمون کو خلیفہ بنانے کے لیے بہت زیادہ جنگ کیا، آخر کار جب مأمون خلیفہ ہو گیا تو میرا قدر پورا کیا ہو گیا، کم ہو گیا، مجھ کو رکا جانا پڑا۔ تو یہ سوچ میں ہو کے اس کو فضل نصر بن شبس سے جنگ کرنے کا اتنا انٹرسٹ نہیں تھا، پھر بھی حکم مان کے جنگ کیا، لیکن اس جنگ میں طاہر کیا ہو گیا، ہار گیا۔ نصر بن شبس کے ساتھ جو جنگ تھا اس میں طاہر ہار گیا۔ پھر یہ بات سب مأمون کو ایسا محسوس ہو گیا، تو مأمون طاہر کو کہاں بھیج دیا، خراسان بھیج دیا، اور رکے کو طاہر کا بیٹے کو دیا، عبداللہ ابن طاہر کو دیا۔ عبداللہ جب ہمارا طاہر جب تھا وہ صرف رکے کا والی تھا، لیکن اپنے بیٹے کو جب والی گورنر ہو کے پوسٹ ملا تو رکے سے مصر تک، ایجپٹ تک اس کو کیا ہے، گورنر کا پوزیشن دے دیا۔ اس زمانے میں طاہر اور عبداللہ باپ بیٹے کے بیچ میں جو خط ہے وہ بہت مشہور ہے، ادب میں، سیاست میں، امراء کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے حکمرانی کرنا ہے، یہ سب بتاتے ہوئے اپنے بیٹے کو نصیحت کرنے والا بہت سارے خطوط طاہر کی طرف سے ہوا تھا۔ یہ عبداللہ ہمارا نصر بن ثبت جو ابھی ہنگامہ کر کے آئے تھے، ان کے خلاف بہت سارے جنگ کیے، آخر کار عبداللہ نصر کو ہرایا، نصر امن مانگا، مأمون کے پاس آیا، بغداد سے امن لیا، مأمون اس کو ہر قسم کا امن لے لیا، اس کو قتل نہیں کیا۔ یہ 210 میں ہوا تھا، تو 198 سے شروع ہو کے 210 تک یہ بہت بڑا دھمکی ہو کے نصر بن ثبت کا موومنٹ چالو تھا۔ اس کا یہ 10 سال ہی جنگ نہیں ہوا تھا، جنگ لگ بھگ 5 سال ہوا تھا، اس کے بیچ میں یہ ہارنا جیتنا سب ہو کے ایسا ہی ہوتا رہا۔ یہی ہے نصر بن ثبت کا حرکت۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میپ میں سمسیطات اور رکہ یہ سب دیکھ سکتے ہیں، جہاں نصر بن ثبت کا حرکت موجود تھا، بازو میں دولت البیزنطینیہ سب دیکھ سکتے ہیں، عراق کے بلاد الشام، ارض الاکراد وہاں دیکھا نا، کیسوم، سمسا سب دیکھا نا۔ تو یہاں تھا نصر بن ثبت کا حرکت، یعنی یہ حرکت کا اول وجہ یہی تھا، مأمون فارس لوگ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، عرب لوگ کو، ہاشم لوگ کو اعتبار نہیں کرتے ہیں بول کے ایک بات تھا۔ دوسرا موومنٹ ہے حرکت ابو السرائے شیبانی، شیبانی قبیلہ ہارون رشید کے زمانے میں ہی کیا ہے، منصور کے زمانے میں سب کیا ہے، بہت بڑے سپہ سالار کے جنگ میں بہت ماہر لوگوں کے قبیلہ ہے۔ اصل میں یہ ابو السرائے شیبانی سے نہیں ہوا تھا، محمد بن ابراہیم بن اسماعیل بول کے حسین رضی اللہ عنہ کے ایک پوتا ہے، محمد بن ابراہیم بول کے پوتا ہے، ابن طباطبہ اس کا ایک لقب تھا، ابن طباطبہ بول کے۔ یہ مأمون کے خلاف ہے، جب مأمون خلیفہ ہو گیا تو کوفے میں مأمون کے خلاف آیا، کوفہ اس کے آس پاس کے بہت سارے علاقہ وہ کیا کر دیا، اپنے فتح کیا۔ کون؟ محمد بن ابراہیم بن سعید، اس کا جیش کا کمانڈر کا نام تھا ابو السرایہ شیبانی۔ کس کا؟ محمد بن ابراہیم کے جیش کا لیڈر، کمانڈر کا نام تھا ابو السرایہ یعنی السری بن منصور الشیبانی۔ حسن بن جہل کا جیش سے یعنی عباسی لوگ ان کے خلاف جیش کو بھیج دیا تھا، لیکن ابو السرایہ کے سامنے حسن بن سہل کا یعنی فضل بن سہل کا بھائی حسن بن سہل کا جیش ہار گیا، یعنی اتنا زیادہ پاورفل ملٹری تھا، جیش تھا ابو السرایہ کا۔
عباسی کا وہ مین ٹیم کو وہ لوگ کیا کر دیا، ہرایا۔ لیکن آخر کار کیا ہو گیا، ایک مہینے کے 1 سال کے اندر ہی محمد بن ابراہیم جو مأمون کے خلاف آیا تھا علویہ کی طرف سے، اس کی وفات ہو گئی 199 میں۔ تو پھر اس کے بعد وہ لوگ خلیفہ ہو کے کس کو چن لیا، محمد بولے تو محمد بن زید بن علی بن حسین رضی اللہ عنہ کے پوتا محمد، لیکن وہ ایک دم چھوٹا تھا، غلام الامر، یعنی اس کا بلوغ بھی نہیں ہوا تھا۔ نام کے لیے لوگ رکھا تھا، لوگوں کے سامنے رکھنا، آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بتانے کے لیے محمد کو چن لیا۔ لیکن پوری طاقت، پوری کنٹرول کس کے ہاتھ میں تھا، کس کے ہاتھ میں، ابو السرایہ شیبانی۔ اس لیے یہ حرکت ابو السرایہ شیبانی کہا جاتا ہے۔ ابو السرایہ شیبانی عراق کے بہت سارے جگہ میں کیا کر دیا، فتح کیا، اور یہاں تک کیا کوفے میں اپنا درہم پرنٹ کیا، درہم کوئن کیا ہے پرنٹ کیا۔ عراق میں پورے وہ لوگ کیا ہو گیا، پھیل گئے۔ حسن بن سہیل کا طاقت جو ہے اس کو ہرانے کے لیے کافی نہیں رہا، تو حسن کیا کر دیا، ہرثمہ بن عیون جو خراسان میں بیچ دیا تھا، ان سے مدد لیا، ان کو شیبانی کے خلاف، ابو السرایہ شیبانی کے خلاف بیچ دیا ہرثمہ کو۔ ہرثمہ بغداد کی طرف آئے اور ہرثمہ کا جیش ابو السرایہ شیبانی کو ہرایا۔ 199 میں وہ بغداد آیا، پھر ابو السرایہ کے عمال کو کیا کر دیا، پورا ان کو فتح کر دیا، ان کو ہرایا۔ تو وہاں سے ابو السرایہ کا اور یہ ہرثمہ کا بیچ میں بہت سارے جنگ ہوا۔ آخر کار ابو السرایہ وہاں کے بھاگ کے قادسیہ گیا، پھر قادسیہ سے سوس گیا، فارس کا، پرشیا میں، فارس میں جو سوس ہے وہاں گیا، وہاں سے پھر ایسا بھاگ کے آخر کار حسن بن سہیل کے لوگ ان کو پکڑا اور ان کو قتل کر دیا۔ کس کو، ابو السرایہ شیبانی کو۔ یہ حرکت ابو السرایہ شیبانی کا یہ خروج لگ بھگ 10 مہینہ تک رہا، اور آخر کار وہ ہرثمہ بن عیون کے بہت بڑی کوشش سے، بہت بڑے بہادری سے ابو السرایہ شیبانی ہارنے کو ماننا پڑا۔ تو ہرثمہ یہاں ایک جگہ طاہر کیا کر دیا، نصر بن شبز کے خلاف کامیاب ہو گیا، اور یہاں ہرثمہ ہو گیا۔ لیکن اس میں دھیان رکھنے کی اور ایک بات ہے، ابو السرایہ کا جو والی، وہ مکے میں جو والی تھا، اس کا نام ہے حسین بن حسن بن علی۔ ہرثمہ ابو السرایہ کو قتل کر دیا، ابو السرایہ کے وہ بغاوت کو ختم کر دیا، لیکن یہ اس ٹائم کے الگ الگ جگہ میں نا، تو پورا انفارمیشن اس زمانے میں اچانک نہیں پہنچ جائے گا، آج کل کا فون، انٹرنیٹ کچھ بھی نہیں آنا۔ تو ابو السرایہ کا جو والی، جو مکے کا والی تھا، اس کا نام ہے حسین بن حسن بن علی۔ وہ مکے میں داخل ہو گیا۔ مکے میں داخل ہوتے ہی عباسی جو گورنر تھا، جو عامل تھا، وہ ایک جنگ نہیں ہونے کے لیے، خاص کر کے مکہ ہے، حرم ہے، اور اتنی طاقت اس کے پاس نہیں تھا، تو اچانک وہ اپنی گورنرشپ سے کیا کر دیا، ہٹ گیا، پورا اس کو دے دیا حسین بن حسن کو۔ لیکن وہاں حسین بن حسن جو ابو السرایہ کا ٹیم ہے، وہ بہت بری بات ہے، وہاں مکے میں آ کے گیا، یہاں تک مکے کے جو ثیاب ہے، کعبے کے جو ثیاب ہے، اس کو ہٹایا، اس میں ابو السرایہ کا نام لکھتے ہوئے ایک ہرا کلر کا چادر اس میں بچھایا، پھر وہاں جتنے خزینہ ہے، جتنا مال ہے کعبے میں، ذهب ہے، سب کے یہ سب لوٹ مارے، یہ سب لوگوں کو بھی بہت تکلیف کر دیا۔ لیکن یہ سب ہونے کے فوراً بعد حسین بن علی کو خبر ملا، وہاں عراق میں
ابو سرایا شیبانی قتل کیا گیا ہے، اس کی بغاوت ختم کیا گیا ہے، ہرثمہ اس کو ہرایا ہے، یہ بات مل گیا۔ تو ان کو پتہ چلا ابھی میری نجات نہیں ہے، میں یہاں سے پکڑا جائے گا، کیونکہ میرا لیڈر وہاں کیا ہو گیا ہے، ہار گیا ہے۔ تو یہ جلدی علوی لوگ کے امام ہے محمد بن جعفر الصادق، علوی لوگ کے امام ہے، چھٹا امام ہے محمد بن جعفر کے پاس گیا۔ اسی وقت میں ہی عباسی کے جیوش کہاں پہنچ گیا، مکہ پہنچ گیا، محمد بن جعفر کے ٹیم کو ہرایا۔ یعنی یہ محمد بن جعفر کو بلا کے وہ لوگ بیعت کیا تھا، ان کو ہرایا، تو محمد بن جعفر امان مانگ دیا، پناہ مانگ لیا، تو جیوش العباس ان کو پناہ دے دیا۔ ایسا یہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن اس میں دھیان رکھنے کی ایک بات، پھر نیکسٹ ہے خروج ابراہیم بن موسیٰ بن جعفر۔ ابراہیم بن موسیٰ بن جعفر، موسیٰ بن جعفر کا ایک ٹیم، یعنی علوی ٹیم ہے۔ موسیٰ کاظم بول تو علوی لوگ کے شیعہ لوگ کے امام ہے موسیٰ کاظم، چھٹا امام ہو کے گنا جاتا ہے موسیٰ کاظم۔ موسیٰ کاظم کا بیٹا ہے ابراہیم، یہ یمن میں ظاہر ہو گیا، پھر وہ صنعاء میں اپنی حکمرانی قائم کر دیا۔ یہ ابراہیم تاریخ میں اس کا نام جزار ہے، یعنی بہت سارے یمنی لوگ کو جو اپنے خلاف آواز اٹھائی، اب کو کیا کرتے تھے، قتل کر دیا تھا، اس لیے تاریخ اس کو جزار کہتا ہے۔ لیکن یہ بھی کیا ہے، عباسی جیش ابو اسحاق بن رشید کے ہاتھ سے یہ بھی ہار گیا۔ تو ہم لوگ بتایا ہرثمہ پہلے مأمون کی خلافت کے لیے بہت کوشش کی، آخرکار مأمون کو خلیفہ بنایا۔ پھر اس کے بعد فضل بن سہیل کے، مأمون کے خلیفے فضل بن سہیل کے حسد سے ہرثمہ کو اپنے درجہ پوزیشن سب کیا ہوا مس ہو گیا تھا۔ لیکن پھر بھی اسلامک کنٹری میں عباسی خلافت میں ادھر ادھر بغاوت ہوتے وقت وہ پورے ٹیک کرنے کے لیے اور ادھر عباسی خلافت کو نجات دینے کے لیے، فتح دینے کے لیے ہرثمہ بن عیین کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ لیکن آخر کار ہرثمہ کی خاتمہ، ہرثمہ کا موت بہت بری طور پر ہوا۔ ہم لوگ بتائے فضل بن سہیل مأمون کے کان پہ ہرثمہ کے بارے میں بہت ساری باتیں بتایا تھا۔ ہرثمہ کو مأمون کہاں بھیج دیا، مرو واپس بلا کے، تو ہرثمہ ادھر مأمون کے پاس جا کے ابھی عباسی خلافت میں مسلم کنٹری میں ہونے والا ہر ایک بات کس سے شیئر کیا، مأمون سے شیئر کیا۔ لیکن مأمون اصل میں ہرثمہ کا بات نہیں مان لیا، کیونکہ فضل بن سہیل کیا کر دیا تھا، مأمون کے قلب میں ہرثمہ کے بارے میں ہر ایک قسم کی الزام ڈال کے بتا دیا تھا، اور یہاں تک بتایا تھا ابو سرایا کا جو فتنہ ہے اس کے پیچھے اصل میں کون ہے، ہرثمہ ہے۔ ایسی باتیں سب، ایسی وشایت، ایسی غیبت، ایسی الزامات فضل بن سہیل ہرثمہ کے بارے میں مأمون سے شیئر کیا تھا۔ اسی لیے ہرثمہ کی بات مأمون نہیں مان لیا، بس نہیں، یہ ہرثمہ کو مرو بلا کے جیل میں ڈال لیا، جیل میں بہت ساری سزا دے دیا۔ وہ سزا کے بنا پر مأمون کی خلیفہ بننے کے لیے جو کوشش کیا تھا، مأمون کی خلافت میں کنٹری میں جو بغاوتیں تھا اس کو ختم کرنے والا ایک بہت بڑا کمانڈر جیل میں بہت بری حالت میں بہت سزا کھا کے ان کی وفات ہو گئی۔ تو یہ بات
फضल बिन सहल की ऐसी गलत हुक्मरानी का गलत फ़ायदा उठाना, ये बातें और अरसमा के साथ जो कुछ हुआ है ये सब पूरा बगदाद में ये बात पूरा फैल गया। तो लोगों को बहुत तकलीफ़ आई। तो लोग क्या सोचे, मामून के अम्म मंसूर यानी बाप का भाई मंसूर अल महदी को, महदी का बेटा ना हारून रशीद का भाई मंसूर को क्या कर दिया, खलीफा बनाने के लिए बुलाया। बगदाद में बगदाद के चंद लोग जमा होके हम लोग मामून को नहीं मानेंगे, हम लोग मंसूर को खिलाफत में लाते हैं सब बोल के मंसूर को क्या खलीफा बनने के लिए बुलाया। लेकिन मंसूर खलीफा बनने के लिए तैयार नहीं हो गया। मंसूर इतना बताया, मैं सिर्फ तुम्हारा वाली बनूंगा, गवर्नर बनूंगा, कभी भी मैं खलीफा नहीं हूँ, खलीफा मामून ही है। तो लोग जो फضल बिन सहल का भाई हसन बिन सहल को निकाला, विलायत से निकाला, वहाँ किसको अमीर बनाया, मंसूर को अमीर बनाया। लेकिन मंसूर आने के बाद में भी बगदाद का हालत बहुत ख़राब हो गया। वहाँ के लोग आपस में लड़ते रह गए। एक कायद की एब्सेंस से, एक हुक्मरान की एक कमी, वहाँ लूटना, कत्ल करना, जुल्म व सितम पूरे जगह बगदाद, जहाँ अब्बासी खिलाफत का एकदम बहुत बड़ा मरकज़ का मंसूर के ज़माने में, महदी के ज़माने में और हारून रशीद के ज़माने में हर एक इल्म व फ़न का जो मरकज़ बगदाद है, हर एक फितने, जुल्म व सितम का, लूटने का, हर एक बुराइयों का मरकज़ बन गया। इस वक्त ये बातें ऐसी बगदाद में होने वाले अखबार मामून के पास नहीं पहुंच गया था। फضल बिन सहल ये सब छुपाया था, ये सब मशाकिल को मामून जानने से छुपाया था, मामून को ये ख़बर नहीं मिली थी। लेकिन इस वक्त ये नहीं मालूम होने की वजह से मामून क्या कर रहा था, अपने दरबार में खुरासान में उलूम के बहस में, फ़नून के बहस में, फ़िलोसफ़ी के बहस में मशगूल थे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम लोग चर्चा करेंगे। मामून फिर बगदाद आता है, ये सब मालूम करके मामून का खुरासान से बगदाद का सफ़र सब बहुत मशहूर है। इंशाअल्लाह हम लोग चर्चा करेंगे। ये वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।